ہمارے فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں نے اپنا سر اللہ کے حکم کے آگے جھکا دیا، اللہ کے حکم کے تابع ہو گئے اور ان کو پیشانی کے بل لٹایا، الٹا لٹایا، اور پھر چھری کو نیچے چلایا۔ اب پوری کوشش کر کے چھری کو چلایا لیکن اس گردن نے نہیں کٹنا تھا۔ یہ تو ایک آزمائش امتحان تھا۔ مفسر نے لکھا ہے کہ براہ راست حکم جو نہیں دیا گیا وہ اس لیے بھی نہیں دیا گیا کہ اصل مقصود تو حضرت اسماعیل کو ذبح کروانا نہیں تھا۔ اصل مقصود یہ تھا کہ ذبح تک کے جو کام ہیں سارے وہ کر لیں، اور مخلوق کو یہ معلوم ہو کہ یہ میرے خلیل ہے جو اس حکم کو پورا کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں۔ تو وہ سارے کام جو ذبح سے پہلے کے کرنے ہیں اور چھری کو گردن پر پھیرنے کے، اس سارے کاموں کو وہ انجام دے دیں، اس کے لیے یہ سارا کچھ ہوا۔ اور براہ راست حکم نہیں ہوا، بلکہ خواب میں ایک منظر دکھا کے ان کو یہ بتلایا گیا، ان کا امتحان لیا گیا۔ جب وہ چھری نہیں چلی، اللہ کی طرف سے حکم آیا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے پکارا کہ ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ جبریل امین کو اللہ نے بھیجا، وہ ایک مینڈھا لے کر کھڑے تھے، آواز آئی تو مڑ کے دیکھا مینڈھا ان کے ہاتھ میں، اس کو نیچے لایا گیا اور آپ نے پھر اس مینڈھے کو اپنے بیٹے کی جگہ ذبح کیا۔ اب جو یہ 10 ذو الحجہ کو سارے عالم اسلام کے مسلمان جن پہ قربانی واجب ہے، جو قربانی کا فریضہ انجام دیتے ہیں عید الاضحیٰ کے تینوں دنوں میں، تو وہ اسی حضرت ابراہیم کی یاد میں، جنہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم سے قربان کرنے کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑی، اللہ کی طرف سے جنت کا وہ مینڈھا دیا گیا اور پھر وہ مینڈھا ذبح ہوا، تو اسی سنت کے اتباع میں یہ سنت ادا کی جائے۔ محسن نے لکھا ہے کہ وہ جو مینڈھا تھا، اس مینڈھے کے جو سینگ تھے، جنتی مینڈھا تھا، اس کو خانہ کعبے میں لا کے محفوظ کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن الزبیر جو آپ علیہ السلام کے چچا حضرت زبیر کے بیٹے ہیں، ان کے زمانہ خلافت تک وہ سینگ خانہ کعبے کے اندر موجود ہیں۔ حجاج ابن یوسف نے جب ان کی خلافت کو ختم کرنے کے لیے حملہ کیا اور ان کو شہید کیا، تو پھر خانہ کعبے کو بھی اس نے اس جنگ کے اندر، وہ خانہ کعبہ نذر آتش ہوا، پھر دوبارہ اس کو تعمیر کیا گیا، تو اس آتش زدگی کے اندر وہ سینگ بھی جل گئے، جو ایک یادگار تھی جنت کے، وہ ختم ہوا، ورنہ اس وقت تک وہ سینگ بھی موجود تھے۔ صحابہ اور پیغمبر نے بھی ان سینگوں کی زیارت کی، تو حضرت اسماعیل کے بدلے میں مینڈھا قربان ہوا تھا، وہ اس کی سینگ۔ اس قربانی کے فریضے کی ادائیگی میں حالانکہ بہت عظیم الشان عمل ہے، کچھ کوتاہیاں ہو رہی ہیں، ان کوتاہیوں کو بھی جاننا بہت ضروری ہے تاکہ اس فریضے کی ادائیگی میں جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے اور صحیح طریقے سے یہ واجب ادا ہو سکے۔ پہلی کوتاہی یہ ہے کہ کچھ لوگ اس قربانی کو ضروری نہیں سمجھتے، اور وہ مختلف قسم کے اعتراضات کے ذریعے سے کہتے ہیں کہ یہ قربانی ضروری نہیں ہے، اس کی جگہ صدقہ اور خیرات کر دیں تو وہ بھی کرتے ہیں۔ حدیث شریف جو میں نے خود میں تلاوت کی، اس میں پیغمبر کا ارشاد ہے، جس آدمی کو گنجائش ہو، من وجد سعۃ فلم یضحی، پھر وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، تو ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔ یہ شدید وعید ہے جو کسی مستحب یا مسنون کام پر نہیں ہوتی، بلکہ کسی ضروری اور واجب کام کے نہ کرنے پر ہوتی۔ تو اگر یہ ایک مستحب عمل ہوتا یا غیر ضروری عمل ہوتا تو اس کے ساتھ یہ وعید ذکر نہ ہوتی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے، آپ نے قربانی کی مشروعیت کے بعد سے لے کر اپنے وصال تک ہر سال قربانی کی، کسی ایک سال میں بھی آپ نے نازا نہیں کی۔ اگر یہ کوئی غیر ضروری چیز ہوتی تو آپ کسی ایک سال میں بیان جواز کے لیے ایسا کر لیتے کہ چلو اس سال ہم قربانی نہیں کریں گے، اس سال چونکہ غربت زیادہ ہے ہم یہ پیسہ قربانی کے غریبوں کو دے دیں، لیکن آپ نے ایک سال بھی ایسا نہیں کیا۔ کسی صحابی نے ایسا نہیں کیا، جس پہ قربانی واجب تھی وہ قربانی کیا کرتا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قربانی جن لوگوں کو اللہ نے وسعت دی ہے ان پر ضروری ہے، اور اس کی ادائیگی اس خون کو بہانے سے ہی ہو سکتی ہے۔ تو شریعت کا حکم ہے، جن جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم ہے ان جانوروں کو ذبح جب تک نہیں کریں گے یہ فرض ادا نہیں ہوگا۔ اب اگر ایک آدمی اس قربانی کے بکرے کی قیمت کو صدقہ کر دے تو چاہے وہ لاکھ صدقہ کر دے، قربانی اس کے ذمہ واجب رہے، اس کو وہ قربانی ہی کرنی ہے، اس لیے کہ جو اراقۃ الدم ہے، خون بہانے کا جو معنی ہے وہ ذبح کے اندر پایا جائے۔
دوسری کمی اور کوتاہی یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ضروری بھی سمجھتے ہیں، صاحب نصاب بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ قربانی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں میں قربانی نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتے؟ بس میرا دل نہیں ہے، یا میری جو ہے سوچ ہے کہ قربانی بس میں نہیں کرتا. تو یاد رکھیے کہ یہ بھی ایک غلط سوچ، ایک کوتاہی ہے. جس پہ قربانی واجب ہو اس کو ان 3 دنوں میں قربانی ہی کرنی ہوگی. خدا نہ خواستہ وہ نہیں کر سکا تو اس کو قربانی کے ان جانوروں کی یا جو بھی اس وقت جانور کرنا تھا اس کا جو ایک مناسب متوسط رقم ہے اس جانور کی، وہ صدقہ کرنا ہوگا، اور توبہ استغفار الگ کرنا ہوگا اس کو، اس بنا پر کہ وہ 3 دنوں میں واجب قربانی ادا نہیں کر سکتا. تیسری کمی اور کوتاہی یہ ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر گھر کا ایک فرد وہ قربانی کر لے تو بقیہ سارے گھر والوں کی طرف سے قربانی ادا ہوگی. اور وہ ترمذی شریف کی ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں ایک صحابی کا یہ عمل منقول ہے کہ انہوں نے ایک جانور قربان کیا اپنی طرف سے، ایک بکرا قربان کیا، دمبا جو بھی تھا قربان کیا، اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربان کیا. تو اس حدیث سے استدلال کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کا بڑا سربراہ جو یہ قربانی کر لے تو وہ قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے. جبکہ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قربانی تو اس ایک کی طرف سے ہوگی، بقیہ ثواب میں اس نے اپنے گھر والوں کو شریک کیا تھا وہ سب شریک ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ جس زمانے کی یہ بات ہے اس زمانے میں صحابہ کو اتنی وسعت حاصل نہیں تھی کہ ہر شخص صاحب نصاب ہو، ہر شخص پر قربانی واجب ہو. گھر کے افراد میں کسی ایک پر قربانی واجب ہوتی تھی تو وہ قربانی اپنی کرتا تھا اور اس ثواب میں سب کو شریک کرتا تھا. اور اس معنی کو مراد دینے پر قرینہ کیا ہے؟ دوسری حدیث شریف ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گائے اور جو بڑا جانور ہے اونٹ، یہ 7 لوگوں کی طرف سے قربان کیا جا سکتا ہے، اور جو چھوٹا جانور ہے وہ 1 آدمی کی طرف سے قربان کیا جا سکتا ہے. اگر ایک گھر کے سربراہ کی جانب سے قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوتی تو پھر گائے کے اندر 7 لوگوں کے شریک ہونے کا کیا مطلب تھا؟ مطلب تو پھر یہ ہوا کہ اگر ایک گھر میں 10 افراد ہیں تو ایک سربراہ ایک بکرا قربان کر دے تو وہ 10 کی طرف سے کافی ہے، لیکن ایک گائے میں 8 لوگ شریک ہو گئے تو کسی بھی قربانی نہیں ہوگی. یہ بات تو سمجھ سے بالا تر ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ وہاں جو حدیث شریف ہے اس کا مطلب یہی تھا کہ ثواب میں سب شریک ہو گئے، گھر والے قربانی ایک کی طرف سے ہوگی. اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی الگ قربانی کرتے تھے، اپنی ازواج مطہرات کی الگ الگ قربانیاں ہوتی تھیں. جس زوجہ محترمہ کو قربانی واجب ہوتی تھی ان کی الگ قربانی ہوتی تھی. آپ کی صاحبزادی بیوی فاطمہ کی الگ قربانی ہوتی تھی. اگر ایک قربانی سب کی طرف سے کافی تھی تو پیغمبر ایک قربانی کرتے، وہ ان کی ازواج مطہرات کی طرف سے بھی کافی ہوتی، ان کی صاحبزادی کی طرف سے بھی کافی ہوتی، داماد کی طرف سے بھی کافی ہوتی. تو حضرت علی بھی قربانی نہ کرتے، حضرت فاطمہ بھی قربانی نہ کرتے، لیکن یہ سب حضرات قربانی کیا کرتے تھے. معلوم یہ ہوا کہ ہر صاحب نصاب پر قربانی اپنی الگ سے لازم ہے، اس کو وہ کرنا ہے. بقیہ اور بھی کوتاہیاں ہیں وہ دوسرے موقع پر انشاءاللہ ذکر کر دوں گا. دوسرا مسئلہ یہ بیان کرنا ہے کہ اس ذوالحجہ کے مہینوں میں جو اعمال کیے جاتے ہیں ان میں ایک اہم ترین عمل تکبیرات تشریق ہے. اس کا جو وقت ہے وہ 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر تک جو کل 23 نمازیں بنتی ہیں، فرض نمازیں، وہ ان کا وقت ہے. اور 9 ذوالحجہ ہر اس شخص کے لیے وہ جس علاقے میں موجود ہے، جس ملک میں موجود ہے، اس ملک کے اعتبار سے ہے. جیسے آج سعودی عرب کے اندر 8 ذوالحجہ ہے اور کل ان کی 9 ذوالحجہ ہوگی. ہمارے آج 7 ہے اور کل ہماری 8 ہوگی اور 9 ہماری ہفتے کو ہوگی. تو جو لوگ سعودی عرب میں ہیں یا دیگر یورپ امریکہ کسی ملک میں ہے جہاں چاند جو ہے ہم سے پہلے ہوا ہے، تو وہاں ہم سے 1 دن پہلے تکبیرات تشریق شروع ہو جائیں، یعنی جمعے کے دن سے، جمعے کی فجر سے ان کے ہاں تکبیرات تشریق کا آغاز ہوگا. اور ہمارے ہاں جیسے پاکستان اور دیگر قریب کے جو ممالک ہیں جہاں آج 7 تاریخ ہے، ان کے ہاں ہفتے کی فجر سے تکبیرات تشریق کے پڑھنے کا اہتمام ہوگا. جو 9 ذوالحجہ جو آج جمعہ ہے، کل اتوار کے فجر سے، دیگر ممالک کے اندر ہفتے کی فجر سے، اور ہمارے ہاں اتوار کی فجر سے جو 9 ذوالحجہ ہے تکبیرات تشریق کا آغاز ہو جائے. فرض نماز کے بعد مرد ہو یا عورت ہو،
شہر کا رہنے والا ہو یا دیہات کا رہنے والا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، قربانی اس پہ لازم ہو یا قربانی لازم نہ ہو، ہر بالغ مسلمان پر فرض نماز کے بعد 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13 کی عصر تک ایک دفعہ تکبیر تشریف کا پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔ تکبیر تشریف کے الفاظ ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ عورتیں گھروں میں نماز پڑھتی ہیں عموماً تو وہ آہستہ آواز سے پڑھے گی، اور جو مرد ہیں وہ بلند آواز سے پڑھے گی۔ اگر کوئی جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے تو بھی، اگر کوئی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، ان دنوں کی نمازیں الگ پڑھ رہا ہے، تو اس پر بھی زور سے ہے، مرد ہے تو یہ تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ اگر جماعت میں کوئی شروع سے شریک ہے، امام کے ساتھ فارغ ہوا ہے تو وہ امام کے ساتھ تکبیرات تشریف پڑھے گا۔ اگر وہ مصروف ہوا ہے تو امام کے سلام کے بعد اپنی رکعتیں پوری کر کے وہ پھر تکبیرات تشریف پڑھے گا اور اونچی آواز سے پڑھے گا۔ خدا نہ خواستہ کسی کی تکبیر تشریف اگر اس کو یاد نہیں رہا اور وہ نماز سے فارغ ہوا، فوراً نہیں پڑھ سکا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب تک اس نے کوئی نماز کے منافی کام نہ کیا ہو، اس وقت تک جیسے ہی اس کو یاد آئے فوراً تکبیر پڑھے۔ نماز کے منافی کام کیا ہے؟ کسی سے بات چیت نہ کی ہو، قبلے سے اس کا رخ نہ پھرا ہو، اور اس کا وضو نہ ٹوٹا ہو، یہ نماز کے منافی کام ہے۔ اگر وہ سلام پھیرتے ہی اس کو یاد نہیں رہا، لیکن اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو نماز میں منع ہے، تو پھر وہ جیسے ہی یاد آئے فوراً تکبیرات کہے۔ اور اگر وہ کوئی دنیاوی کام کر چکا ہے، ایسا کوئی کام کر چکا ہے، تو اب اس کی تکبیر کا جو وقت ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اس کو توبہ اور استغفار کرنا ہے کہ اس سے ایک واجب رہ گیا، ایک واجب اس سے چھوٹ گیا، اس کو توبہ اور استغفار پر کرنا چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کی ان اوقات کی نمازوں میں کوئی نماز قضا ہو گئی، اور وہ تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اہتمام کرے، لیکن کسی کی نماز قضا ہوگی اور وہ قضا پڑھ رہا ہے انہی دنوں کے اندر، تو قضا نماز کے بعد بھی تکبیر تشریف اس کو پڑھنا ہوگی۔ اللہ ہم سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔